حضرت علی کی پیدائش کا ایک خوبصورت معجزہ، آپ نے اپنی پیدائش سے لے کر 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم نے آپ کو اٹھایا، تبھی آپ نے پہلی بار آنکھیں کھولی اور سامنے 2 جہانوں کے سردار کو پایا۔ ہم آپ کے ساتھ حضرت علی کی پیدائش کا ایک عظیم واقعہ پیش کریں گے۔ یہ دلچسپ واقعہ جاننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ جب پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 28 برس تھی، جب پیارے نبی سرکار دو عالم کے والد اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب اس دنیا سے گزر گئے تو آپ کی پرورش کی ذمہ داری جناب ابو طالب نے لے لی، جو آپ کے چچا تھے، اور ان کی زوجہ فاطمہ بنت اسد نے پیارے نبی سرکار دو عالم کو 17 سال تک اپنے بیٹوں کی طرح پالا۔ آپ نہایت نیک سیرت اور اخلاق والی خاتون تھی، جنہیں نبی پاک سرکار دو عالم نے اپنی والدہ کا درجہ دیا تھا۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد حاملہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لاتے اور حضرت فاطمہ بنت اسد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کھڑی ہو جاتی۔ ایک دن پیارے نبی سرکار دو عالم نے فرمایا، اے والدہ، مجھے یہ بات گوارا نہیں کہ آپ حاملہ ہیں اور میرے احترام میں کھڑی ہوں، آپ میرے احترام میں کھڑی نہ ہوا کریں۔ اس بات پر حضرت فاطمہ بنت اسد نے فرمایا کہ جب میں آپ کی زیارت کرتی ہوں، میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ اس طرح حرکت کرتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں کھڑی ہو جاتی ہوں۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا تو حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی طرف طواف کرنے نکلی، اور روایتوں کے مطابق حضرت ابو طالب نے ہی انہیں خانہ کعبہ کی طرف طواف کے لیے بھیجا تھا۔ ایک قول کے مطابق خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کعبے کی طرف طواف کا مشورہ دیا۔ اس وقت کعبہ کے ارد گرد بت رکھے ہوا کرتے تھے اور مکے کے لوگ ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد طواف کر رہی تھی تو عین اسی وقت انہیں درد شروع ہو گیا۔ اس وقت فاطمہ بنت اسد نے فرمایا، اے پروردگار، تجھے تیرے اس گھر کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ میری مشکلات آسان کر دے، اور یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ اچانک کعبہ کی دیوار میں ایک درار آنا شروع ہوئی۔ جب وہ خانہ کعبہ سے ایک دروازہ بن گیا تو حضرت فاطمہ بنت اسد اس دروازے میں داخل ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر قریش مکہ کے لوگ حیران و پریشان ہو گئے۔ بعد مکہ اور اس کے تمام ارد گرد علاقوں میں پھیل گئی اور وہاں کے ارد گرد کے لوگ جمع ہونے لگے۔ وہ اس بات کے منتظر تھے کہ اب قدرت الہی کی طرف سے کیا ہوگا۔ لہٰذا 13 رجب کے اندر ہی خانہ کعبہ میں حضرت مولا علی کی پیدائش ہوئی، لیکن حضرت فاطمہ بنت اسد 3 دن تک باہر نہ آئی۔ آخر چوتھے دن خانہ کعبہ اس جگہ سے شک ہوا۔ آپ ایک خوبصورت بچے کو اپنی گود میں لے کر باہر آئیں۔ لوگ یہ عظیم معجزہ دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ یہ وہ حضرت علی ہیں جن کو شیر خدا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس خوبصورت بچے کو اپنی آغوش میں لیا۔ کہا جاتا ہے کہ 3 دن تک حضرت علی نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آغوش میں لیا تو آپ نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ حضرت علی نے اس دنیا میں آنے کے اور اسی طرح اس دنیا میں آنے کے بعد حضرت علی نے سب سے پہلی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ آپ نے اس بچے کا بوسہ لیا اور یہ اعلان کر دیا۔ اتنے میں لوگ پوچھنے لگے اور آپس میں کہنے لگے کہ اس کا نام کیا رکھنا چاہیے۔ اتنے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے لوگو، اس طرح سے پہلے کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی۔ اس بچے کی ولادت علی ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، اور اللہ کی مرضی یہ ہے اس بچے کا نام بھی علی رکھا جائے، یعنی وہ بلندی جس بلندی پہ کوئی پہنچ نہ سکا ہو۔ فضا میں علی ولی کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ جناب ابو طالب امام علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر کی طرف جا ہی رہے تھے کہ کسی منافق نے کہا، اے ابو طالب، کیا وہ رسم نہیں کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے؟ مکے میں یہ رواج تھا کہ پیدا ہونے والے بچے، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کے اوپر سانپ چھوڑتے تھے۔ اگر سانپ بچے کو مار دیتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ بچہ اپنے باپ کی اولاد نہیں، لیکن اگر سانپ بچے کو کچھ نہ کرتا تو پھر وہ کہتے تھے یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد ہے اور ہمارے لیے قابل عزت بنے گا۔ حضرت ابو طالب نے اللہ کے رسول کو دیکھا، امام علیہ السلام کو دیکھا اور ایک صاف جگہ پر امام علیہ السلام کو لٹا دیا، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کے جسم پر سانپ چڑھا گیا۔ جیسے امام علیہ السلام کے قریب وہ سانپ آیا، امام علیہ السلام نے اپنی ننھے ہاتھوں سے سانپ کو کچل کے رکھ دیا اور چیر کر رکھ دیا۔ بس سب لوگ زور زور سے کہنے لگے کہ بچے نے سانپ کو چیر دیا۔ زور سے آوازیں بلند کرنے لگے، بچے نے سانپ کو چیر دیا، بچے نے سانپ کو چیر دیا۔ عربی زبان میں کہنے لگے حیدر حیدر۔ عربی زبان میں سانپ کو حی کہا جاتا ہے اور کسی چیز کو چیر کے پھاڑ کے رکھنے کو در کہا جاتا ہے۔ تو لوگ زور زور سے کہنے لگے حیدر حیدر حیدر، یہ آواز گونجنے لگی۔ تبھی حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد کہنے لگی کہ یہ میرا بچہ وہ حیدر قرار ہے جو سانپ کے بھی 2 ٹکڑے کر کے اس کو چیر دیتا ہے۔ سلام حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شجاعت پر، سلام حضرت علی کرم اللہ وجہ کی سخاوت پر، سلام حضرت علی کرم اللہ وجہ کی
ولایت پر۔ تو ناظرین، یہی تھا آج کا بہت پیارا اور خوبصورت موضوع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ موضوع، یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ میرے اس چینل لائف اینڈ اسلام کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔